رانا ثناء اللہ کے گھر جو حملے کا کیس تھا اس میں عمر ایوب، شبلی فراز کو 10 سال قید ہوئی ہے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور شیخ راشد شفیق ان کو 10 سال کی ہوئی ہے۔ ایم پی اے شیخ شاہد جاوید ان کو 3 سال، اسماعیل سیلا ان کو 10 سال، کنول شوذب، احمد چٹھا، بلال اعجاز ان کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور فواد چودھری اور زین قریشی ان دونوں کو بری کر دیا گیا۔ سر یہ آپ کی پارٹی میں سے کوئی بندے باقی ہیں جن کو 10 سال کی سزا نہ ہوئی؟ دیکھیں کافی ساروں کو 10 سال والے یہ ریپیٹ ہوئے ہیں، ریپیٹ ہو گئے، مگر 2 ایم پی ایز ہمارے جیسا آپ نے شاہد جاوید کا نام لیا، اسماعیل سیلا صاحب کا لیا، بزرگ آدمی ہیں اسماعیل سیلا صاحب، مور دین 70 ہیں، اب تو آج کل میڈیکلی بیمار بھی، اور ان کو بھی سزائیں دی ہیں۔ دیکھیں سزائیں دینے سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے مشورے والے ایلیمنٹ کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں زرتاج گل جج صاحب نے سزا کیسے دی ہے؟ مشورے کی بنیاد پہ کہ ان کے مشورے سے یہ حملہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں اب ایون ایک زرتاج کی اگزامپل ہے، ڈی جی خان کی، اس نے ان کا گھر بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مشورے سے گھر کی توڑ پھوڑ کی گئی یا آگ لگائی گئی ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی سیاستدان دوسرے سیاستدان کے گھر پہ نہیں ہاتھ ڈالتا، اتنی وزاداری ہوتی ہے، نہ کبھی کوئی آپ سوچیں گے کہ سیاستدان کہے گا کہ جی فلاں سیاستدان کے گھر توڑ پھوڑ کریں۔ دیکھیں نعرہ بازی لوکل رائیولریز میں حملہ کرتے بھی ہیں، لیکن ان کی باہمی دشمنیاں یا چپلش ہوتی ہے تو کرتے ہیں۔ آپ نے کدھر سے اٹھا کے آپ نے کے پی کے والے سیاستدانوں کو اس میں ملوث کر دیا، آپ نے ڈی جی خان کے۔ دیکھیں یہ مشورے والا پارٹ ہماری ہسٹری ہے، مس یوز ہوتا ہے۔ آپ نے اسی کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھایا۔ یہی حکومت جو بیٹھی آج ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے، انہوں نے خود نہیں دیکھا جب مشرف کی ہائی جیکنگ کیس، طیارہ ہائی جیکنگ کا مسئلہ بنا، یہ نواز شریف صاحب مشورے میں ہی سزا ہوئے تھے نا، اسی سے سبق سیکھ لیتے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال، آج پھر یہی اسی ایلیمنٹ کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کی تاریخ رقم کریں گے، دیکھیں سزائیں تو یہ ختم ہونی ہیں، مگر یہ جو رنجشیں آج دلوں میں بو رہے ہیں، کیا یہ ختم ہو سکیں گی؟ تو اگر یہ بنیاد اتنی کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلا کوئی تگڑی اسمبلی آ جائے تو وہ اپنے تمام اپوننٹ کو ایک کیس لکھے اور مشورے کی ماں کے اوپر ساری اسمبلی کو 10 سال کی سزا دے۔ یہ تو بہت ہی آسان، بالکل آسان طریقہ، اور 5 سال کے لیے انہیں بند رکھیں جب تک آپ کا اگلا الیکشن نہیں آتا۔ ویری گڈ۔ آپ بلال صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ معاملہ کافی متنازع ہے یا اکارڈنگ ٹو لا ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں جی، انڈیویجول کیسز تو بے تحاشا ہیں، تو ایک ایک کیس کے تفصیلات میں جانا یہ تو فرینکلی وہ فیکٹس دیکھ کے اور ہم تبھی بات کر سکیں گے، مگر بنیادی بات یہ ہے چونکہ یہ آبفسکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز اف ناؤ میں ایک ہوکس ہے اور یہ کوئی سیاسی کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ناؤ میں ہوا، ناؤ میں ایک حقیقت ہے، عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے یہی سرکردہ سیاسی لوگ سڑکوں پر نکلے، شہر شہر، لاہور، سیالکوٹ، چکدرا، میاں والی، پشاور، کہ آپ یو نیم اٹ، اور ان سب شہروں میں انہی کے کارکنان تھے، انہی کے جھنڈے تھے، انہی کے سیاسی فیسز تھے، اور یہ ہر شہر میں فوجی املاک پر حملہ ہوا بنیادی طور پر۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک روگ ایلیمنٹ نے وہاں پہ کر دیا، بھائی روگ ایلیمنٹ ایک شہر میں ہو سکتی ہے، کیا آپ راولپنڈی میں بھی جی ایچ کیو پر آپ کا حملہ ہو، آپ کا سیالکوٹ میں بھی فوجی املاک پر حملہ ہو، آپ کا لاہور میں بھی آپ کا جناح ہاؤس پر حملہ ہو، شہداء کی یادگاروں پر حملہ ہو، یہ ایک بالکل پلانڈ اٹیک ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کیسز کے اندر کہیں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، بالکل جو شخص گناہ گار ہے، جس نے بھی جرم کیا ہے، اس کو سزا ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک جوڈیشل پروسیس ہے۔ مگر ناؤ میں ہوا، ناؤ میں پی ٹی آئی نے ایک پلان کے تحت کیا، اور ناؤ میں بالکل اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ یہ بالکل میں ہرگز یہ میں نہیں مان سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی انٹیلیجنس کی یہ توہین ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پلان نہیں تھا، یہ ایک رینڈملی اتفاقاً 4-5 شہروں میں فوجی املاک پر حملہ ہو گیا، اس میں پلاننگ کی ایلیمنٹ نہیں تھی۔ بلال صاحب میں 9 مئی والے واقعے کو تو ڈیفینڈ کروں گا ہی نہیں، 9 مئی احمقانہ حرکت تھی، جس نے پلان کی اس کو سزا ملنی چاہیے، جنہوں نے آگ لگائی ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ کنول شوذب، زرتاج گل، عمر ایوب، انہوں نے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ کیا یا اکسایا لوگوں کو جا کے ان کے گھر پہ حملہ کر دیں؟ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی عمر صاحب، بلال صاحب، جی لائن کٹ گئی ہے، لائن
یہ سر بڑا مزے کا معاملہ ہے، کیونکہ 10 سال کی سزاؤں کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب تک ان کو سپیریئر جوڈیشری سے ریلیف ملنا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوگی. دیکھیں دیر تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پہلے تو ضمانت ہی یا قسمت یا نصیب ہوگی کہ وہ ان کو سارے کیسز میں ضمانت مل جائے، تو یا تو یہ بھاگتے پھریں گے چھپتے پھریں گے. بالکل آپ کا اندیشہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں گوجرانوالہ کیس میں سزا ہوئی ہے، جنہیں سزا ہوئی عام ورکرز کو پہلے راؤنڈ میں ہوئی تھی سزا، 5 سال سزا ہوئی ہے، آج تک ان کی اپیلیں سنی ہی نہیں گئی. تو یہ تو ہمارا حال ہے. پتہ چل رہا ہے کہ جہاں کیس سننا ہوتا ہے وہ آؤٹ آف ٹرن بھی لگ جاتا ہے، اس میں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گا، ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہوں گے، ریلیف بھی مل جائے گا، الیکشن بھی لڑنے کی اجازت مل جائے گی. اس کے لیے آپ کو نواز شریف ہونا چاہیے، ویسے اس کے علاوہ نہیں. بالکل. تو یہاں کیا بنے گا سر؟ 10 سال والوں کو بیل لینی ہے، اس کے بغیر تو یہ باہر رہ نہیں نہ سکتے. دیکھیں وہ 100% لینی ہے، مگر بیل 10 سال والوں کو کیس لگ جائے گا، بیل دے دے گا جج. کدھر دیں گے؟ بات ہے کہ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ چھپتے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ نہیں، چھپنا تو آپشن ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی سرنڈر کریں گے، پارٹی اس بارے میں پالیسی بنائے گی. مگر اس سے جو بیسیکلی خطرناک عمل ہے نا، جس سے میں دیکھتا ہوں بنیادی طور پہ یہ سیاستدانوں کو پش کیا جا رہا ہے کہ سیاسی سپیس کو ویکیٹ کر دیں. دیکھیں آج آپ نے 2 MPs کو سزا کی ہیں، پی ٹی آئی بھی دیکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ KPK کے MPs پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے تاکہ KPK کی اسمبلی گرائی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پھر اس وقت تک کس پولیٹیکل پروسیس میں رہنا پسند کریں گے؟ وہ ویٹ کریں گے. بنیادی طور پہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں پہلے پچھلی دفعہ غلطی ہوگی، لوگوں نے کہا کہ PTI نے اپنی حکومتیں خود گرا دی. عمران خان تو آج تک کہتے ہیں کہ میں تو کانسٹیٹیوشن کو ماننے والا آدمی ہوں، میں نے یہ فیصلہ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے کیا تھا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. مگر اس ملک میں کیونکہ آئین کو مانا نہیں جاتا تو نہیں ہوئے. مگر اب جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے وہ خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر عمران خان کو اس طرف پش نہ کریں کہ عمران خان وہ ڈیسیجن لیں کہ تمام کو کہیں کہ اسمبلیوں سے باہر آ جاؤ. سر اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلنا. آپ کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. عمران کے پاس جو 2-3 مواقع تھے جہاں بات چیت کا اسٹیبلشمنٹ سے راستہ کھلتا تھا وہ اویل نہیں کیے انہوں نے. نیچے سے پارٹی ہیرارکی پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی. جو باقی آپ کے بندے ایکٹیو تھے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، آپ وہ چھپتے پھریں گے یا اگر سرنڈر کرنے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا جو مجھے امید نہیں آپ کریں گے تو پھر یہ 20 بندے جیلوں میں پڑے ہوں گے جب تک ضمانت نہیں ہو جاتی. تو پارٹیز اوور یا کیا کہوں میں اس کو؟ نہیں دیکھیں پارٹی تو کبھی بھی اوور اس وجہ سے نہیں ہوگی. دیکھیں ہم بنیادی ایک جو حقیقت ہے جو 8 فروری نے اسٹیبلش کی ہے، خان صاحب اور ووٹر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اس کے ان بٹوین اور کوئی نہیں کھڑا. ووٹ تو عمران کی ذات کے ارد گرد ہے اور وہ 8 فروری کے بیونڈ بھی وہ ووٹ ٹوٹا نہیں ہے، اس کی آج بھی شدت اسی طرح موجود ہے. عمران خان کے باہر آنے کی دیر ہے. عمران خان جس دن بھی آتا ہے، میں کہتا ہوں آپ تو 20 سیاستدان کا کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ پوری اسمبلی کو بھی اندر بک کر دیں. عمران خان نے جس دن آنا ہے باہر، اس نے دوبارہ سے نئی جماعت کھڑی کر لینی ہے. بلال صاحب یہ جو آپ سے سوال ادھورا رہ گیا تھا کہ 9 مئی کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں خود نہیں ڈیفینڈ کرتا، بہت یہ احمقانہ حرکت تھی اور اس نے پاکستان میں جمہوریت کو بہت شدید نقصان پہنچایا. جمہوریت اسٹرینتھن کرنے کا تو پتہ نہیں خواب ان کا ہوگا ہی نہیں، بہت نقصان پہنچایا. لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہو رہی ہیں بہت متنازع طریقہ کار ہے. عمر ایوب، شبلی فراز، تاج گل، آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر حملہ کروانے میں ملوث تھے، یا جن کو پہلے 10 سال سزائیں ہوئی ہیں وہ حملہ لگانے میں اور یا آگ جلانے میں ملوث تھے؟ یہ ہمیں کچھ طریقہ کار کے اوپر، اصول کے اوپر تو بات کرنی چاہیے نا. ندیم صاحب دیکھیے یہ تو بات شواہد پر ہوگی نا. ویسے تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو پہلے حکومت میں رہی ہے کہ وہ ایک پلان کے مطابق مختلف شہروں میں فوجی املاک پر حملہ کرے گی، تو آپ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. مگر یہ ہوا اور اسی جماعت نے کیا. اسی جماعت نے ڈی چوک پر قبریں بھی کھودیں، اسی جماعت نے PTV کی بلڈنگ پر حملہ بھی کیا، اسی جماعت نے سائفر کو لہرا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز امریکہ کے ساتھ خراب کر کے اس کو جواز بنا کے اللیگلی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو بھی کیا. وہ تو کسی حد تک پہ گئے ہیں. تو آپ سے میں یہ باتیں کرتا تو آپ کہتے پھر تو اسی جو معیار آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بھی ممکنات میں شامل نہیں تھا. مگر یہ سب کچھ ہوا اور یہ PTI نے کیا. تو دیکھیے اسی لیے اگر یہ کورٹ میں معاملات ہیں، اگر وہاں پہ اگر جو جماعت جناح ہاؤس پر حملہ کر سکتی ہے، جو شہداء کی یادگاریں گرا سکتی ہے، جو GHQ پر حملہ کر سکتی ہے، جو آرمی کے خلاف، جوانوں کے خلاف کیمپینیں چلانے کی قابلیت رکھتی ہے، وہ کیا رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ نہیں کر سکتی؟
میرے لیے معذرت کے ساتھ یہ بالکل ممکنات میں بدقسمتی ہے یہ، مگر یہ شامل ہے. تو اسی لیے مگر جو اس کے میرٹس آف دس پرٹیکولر کیس ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں اس پہ گواہان نے کیا کہا، ایویڈنس کیا ہے، میں یہ صرف یہ جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو بظاہر انس ثناءاللہ صاحب کے گھر پر حملہ کیا اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. جی سر سوال میرا ابھی بھی قائم ہے، نواز شریف کو بھی پلین ہائی جیکنگ میں سزا ہوئی تھی، تو اگر میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں تو پھر تو نواز شریف نے طیارہ اغوا کیا ہوگا. پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا کسی زمانے میں 90s میں، تو پھر تو آپ کی جماعت کو میں اس صف میں کھڑا کر لوں. ذوالفقار علی بھٹو نے انڈین سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، آئی تھنک ان کا وینس کر کے کچھ نام تھا، سائرس یا وینس کچھ نام تھا، ان کا خط لہرایا تھا امریکن سینٹر کے باہر کہ یہ خط آیا مجھے، نیوکلیئر پروگرام کو اگر کیا تو تمہیں وہ مثال بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہماری سیاسی تاریخ میں ہیں، لیکن کچھ حقائق ہیں ان کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے، اور کچھ جرم ہیں جن کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے. جرم کو جرم کے طور پر ہی ٹریٹ کریں. میں نہیں کہتا جس نے آگ جلائی ہے ایم ایم عالم بیس کے اوپر جا کے، یا جس نے کرنل شیر خان کی یادگار کو مسمار کیا یا بے حرمتی کیا اس کے ساتھ نرمی کریں، بالکل نہ کریں، لیکن دو چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھیں. نہیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کا آخری جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ کچھ چیزیں دعوے ہیں، بیس لیس ہیں، ایویڈنس لیس ہیں، اور کچھ چیزیں جرائم ہیں، اور 9 میں ایک جرم ہے. اور میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ رینڈم ایونٹس تھے جس کے اندر سیالکوٹ میں، لاہور میں، پشاور میں صرف یہ ان اشخاص تک محدود تھا جنہوں نے اندر جا کے جلاؤ اور گھیراؤ کیا. چونکہ 6-7 شہروں پہ فوجی املاک پر حملہ ہونا اتفاق نہیں ہے، یہ روگ یا انارکی نہیں ہے، یہ لیک آف کوارڈینیشن نہیں ہو سکتی، یہ بالکل کوارڈینیٹڈ حملے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی جس دن 9 مئی ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کورٹ سے بیان آیا، انہوں نے کہا مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو یہی ہوگا. پھر جب انہیں 8-9 دن بعد سمجھ آئی اس بات کی کہ یہ تو میرے سر پر پڑ گئی الٹی، تب انہوں نے کہا اور ڈسٹنس کیا، اور پھر اپنے کارکنان کو آگے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس نے کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے، میرا سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو 8-9 دن لگے تھے یہ کنڈیم کرنے میں. تو ندیم صاحب یہ حقیقت ہے. دوسری بات، یہ جو بار بار خان صاحب کی وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں، 9 میں اپنی جگہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ایک حقیقت ہے، بالکل ایک حقیقت ہے کہ آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے پاکستان کے عوام کے پیسے ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے، سیٹلمنٹ کرنے کے بعد پاکستان کی حکومت کو بھیجے کہ یہ پاکستان کی حکومت کو ہم دے رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے پیسے. عمران خان صاحب نے وہی پیسے کابینہ کا فیصلہ کر کے بند لفافوں میں ایک فیصلہ کروا کے اپنی کابینہ سے اسی شخص کی جیب میں واپس عوام کے وہ 190 ملین پاؤنڈ ڈال دیے جو یو کے کی حکومت نے این سی اے کے ذریعے آپ کو دیے تھے کہ آپ کی حکومت کے پیسے ہیں. کس قانون کے ذریعے؟ اس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقاعدہ ایک شخص کی جیب میں عوام کا پیسہ اس طرح ایک کابینہ کے فیصلے کر کے ڈال دیا گیا، اس کی ان کو پر کنوکشن ہے. 9 میں اپنی جگہ ہے. تو میں معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ بے شک جو مرضی کہیں، ووٹ بینک ہے، پاپولیرٹی ہے، جو مرضی کہیں، اس کا ان جرائم پر اور ان کی سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان جرائم کے اپنے میرٹس ہیں. عمیر صاحب جو 9 میں بھی ایک حقیقت ہے اور 190 ملین پاؤنڈ بھی بالکل ایک حقیقت ہے. عمیر صاحب 187 یا 188 ملٹری کی انسٹالیشنز تھیں جو 9 مئی کو جن کے اوپر اٹیک ہوا. یہ کوئی انسیڈنٹ تو تھا نہیں کہ ساری ملٹری کی جو ٹارگیٹس تھے ان کو ہی چوز کیا گیا. ایس آئی کے آفیسز بھی چنے گئے، ایئر بیس چنی گئی، کور کمانڈر کا گھر چنا گیا، جی ایچ کیو کو چنا گیا. تو تھا کون پیچھے اس کے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا 188 187 جگہیں ہیں جن پہ حملہ ہوا ہے. دیکھیں 187 جگہیں ہیں جہاں لوگ کٹھے ہوئے ہیں. حملہ کتنوں پہ ہوا ہے یہ بتا دیں. دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس کی تو فوٹیجز ٹوٹ پھوٹ سارا آ گیا. جی ایچ کیو اتنا بڑا کیس کہتے ہیں. جی ایچ کیو کتنے فٹ کوئی لوگ اندر گئے ہیں یہ کسی نے بتایا؟ توڑ پھوڑ کی گئی ہے نا، وہ تو نظر آتا ہے. اندر کون گیا؟ مطلب کوئی گیا اندر چلے جاتا ہے، سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، اندر آدمی گیا ہی کوئی نہیں نا. دیکھیں بات ہے، یہ تو وہ سائیڈ ہی نہیں ہے، یہ تو مین شاہراہ ہے پنڈی کی جس پہ سامنے لوگ کٹے ہیں. ایئر بیس کے اوپر آگ جلا رہے ہیں. اسی طرح گجرانوالہ دیکھ لیں، ایئر بیس کے اوپر آگ جلا رہے ہیں. یہ تو ایئر بیس والے کیس میں تو کوئٹ ہوئے ہیں، کوئی ملزم سزا ہی نہیں ہوا. وہ سزا پھر دیں گے جنہوں نے تیاروں کو آگ لگائی ہے، وہ تو آگ لگی نظر آتی ہے. کوئٹ ہو گئے نا. وہ یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کی کرنل شیر خان والی یادگار شہادت کے لیول پہ آپ سزا کریں. دیکھیں حمزہ کیمپ کے اوپر گولی چلی ہے، تو یہ دیکھیں گولیاں چلی، فوٹیجز کیوں نہیں لائی جاتی کہ کس کی گولیاں کس نے مارے؟ فوٹیجز تو آنی چاہیے، لیکن میں آپ کا وہ سننا چاہ رہا تھا کہ وہ 188 جگہ چنی کیسے؟ دیکھیں خان صاحب کا جگہ جواب کیا ہے. خان صاحب کو اٹھایا کس نے تھا؟ نہیں
चीजें किसने था? ये 188 जगह चुनने की क्या एक नेचुरल इवेंट हुआ क्या? नेचुरल इवेंट में सारे लोगों को ये क्यों कहा है कि 188 फौज की जगह? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉलर से घसीट के रेंजर्स वाले लेके आए, गलत काम किया, किस तरफ निकले? गलत काम किया, उसकी इज्जत के मुनाफिक कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये मिलिट्री टारगेट्स चुनने का फैसला किसका था? मिलिट्री टारगेट किसी ने भी नहीं चुने। बात है नेचुरली, देखें अगर आईजी पंजाब ने उठाए होते लोग किधर इकट्ठे होते? लोग आईजी पंजाब के इकट्ठे होते ना। जब एक तासुर दिया गया, हालांकि नैब का मुकदमा था, आईजी इस्लामाबाद नहीं गिरफ्तार कर सकता था, मोटरवे से भी कर सकता था, जमान पार्क से भी कर सकता था, क्यों इंश्योर किया गया कि काले कपड़ों में रेंजर्स वाले ही इमरान खान को उठाएंगे? यही तो कंस्पिरेसी है। इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जाता? इस इवेंट को क्यों इमरान खान बार बार कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट है? वहाँ तो इस चीज़ को पूरा प्रूव कर लेना। देखें हमारी पूरी तारीख आके इस चीज़ पे फंसी हुई है, हम इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर 9 मई कराया है अगर किसी पॉलिटिकल जमात ने, तो फिर उसका जवाज़ ही नहीं बनता सियासत करने का। बात है जब हम इस हद तक जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर उसकी प्रूफ भी उस लेवल की होनी चाहिए।